الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی، محبوب کی پیاری ادا کا نقشہ۔ اور دوسرا یہ کہ محبوب کی رضا میں معبود کی رضا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کے ضمن میں ان مفاہیم کو جانتے ہیں۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ قد نرى، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء، بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف کرنا۔ قد نرى تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف کرنا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم ضرور ہی پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جدھر آپ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لو اب پھیر ہی لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو اسی کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ ضرور سب کچھ جانتے ہیں کہ حق ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیہ مقدسہ نمبر 144 میں محبوب کی پیاری ادا کا نقشہ کھینچا۔ دراصل یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو ہجرت کے بعد ایک عرصہ تک 16، 17 یا 21 مہینے تک قدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے۔ تو آپ نے ایک موقع پر آسمان کی طرف دیکھا کہ کب وحی کا نزول ہوتا ہے، تو رب کائنات کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ آپ نے فرمایا قد نرا، ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ماضی نہیں بیان کیا، صیغہ مضارع کا رکھا، گویا حضور کی ادا اس قدر پسند آئی کہ قرآن نے کہا ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں اس ادا کا نقشہ۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برا کے انتقال پر بشر بن برا کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر کھانا تناول کیا اور نماز ادا کی۔ ظہر کی نماز تھی جو رسول کریم علیہ السلام نے مسجد بنی سلمہ میں ادا کی۔ رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی وسلم امامت فرما رہے تھے۔ 2 رکعت پڑھی تو 2 رکعت کے بعد جبرائیل امی حاضر ہوئے، اشارہ کیا کعبہ کی جانب، تو رسول کریم علیہ السلام نے اپنا رخ انور میزاب رحمت کی جانب کر دیا کعبہ کے، اس لیے کہ میزاب رحمت والی جانب ہے مدینہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رخ کر لیا نماز میں۔ 2 رکعت ہوئی تھیں اور 2 رکعت بقیہ کعبہ کی طرف۔ جو ہی رسول کریم علیہ السلام نے کعبہ کی طرف رخ موڑا تو صحابہ کرام اتباع رسول کا جذبہ دیکھیے، نماز ہی میں مڑ گئے، اور بلکہ نویلہ بنت مسلم کی روایت ہے کہ بنو حارثہ کی مسجد میں ظہر یا عصر کی نماز ہو رہی تھی،
کسی نے بتایا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بھی اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، حکم آ گیا ہے، تو انہوں نے نماز ہی کے اندر کعبہ کی جانب پھر گئے۔ جب کعبہ کی جانب پھرے تو مردوں کی جگہ عورتیں، عورتوں کی جگہ مرد آ گئے۔ تو رسول کریم علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی تو آپ خوش ہوئے کہ صحابہ کے اندر، ماننے والوں کے اندر اس قدر جذبہ ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں پر کہا کہ ہم آپ کا بار بار چہرہ آسمان کی جانب اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ ہے وہ محبوب کی پیاری ادا جس کا نقشہ قرآن نے کھینچا۔ اور پھر آپ دیکھیں آیت میں تکرار ہے، پہلے کہا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب پھیر لیں اس قبلہ کی طرف جدھر آپ راضی ہو، جو آپ کو پسند ہو۔ یعنی رب کائنات کہہ رہا محبوب تیری رضا میں ہماری رضا، تیری خوشی میں معبود کی خوشی۔ اور پھر کہا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھر کہا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، تکرار ہے، پھیر لو پھیر لو، یعنی محبوب آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس جانب پھیر لیں، اور مسلمانوں تم بھی پھیر لو، تم جہاں کہیں بھی ہو، پوری دنیا میں ہو، تو اپنے چہروں کو کعبہ کی طرف پھیر لو۔ ایک حدیث ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث بڑی رہنمائی کرتی ہے، بڑی آسانی مسلمانوں کے لیے پیدا کرتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت اللہ یعنی کعبہ اہل مسجد کے لیے قبلہ ہے، یعنی مسجد حرام کے گرد آپ دیکھیں کہ کعبہ کے گرد گول صفیں بنتی ہیں، تو فرمایا کہ کعبہ اہل مسجد کے لیے قبلہ ہے، اور مسجد جو ہے یعنی مسجد حرام یہ اہل حرم کے لیے قبلہ ہے، یعنی اہل حرم جدھر بھی ہیں وہ مسجد کی جانب رخ کر لیں۔ اور پھر فرمایا کہ اور حرم میری امت کے جو لوگ مشرق میں یا مغرب میں رہنے والے ہیں، اہل زمین ہیں، ان سب کے لیے قبلہ ہے۔ گویا رسول اللہ علیہ السلام نے آسانی پیدا کی۔ اور پھر اس آیہ مقدسہ سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آرزو سچی ہو تو اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ قوموں کے لیے ایک روحانی مرکز خاص اہمیت رکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اہل اللہ کے چہروں کو دیکھنا، اس میں اپنا ہی لطف ہے۔ اب دیکھیں رب ہو کر کے محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چہرے کو دیکھنے کو عبادت کہا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ پھر دیگر احادیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے والدین کے چہرے کو دیکھنا اور اس کی فضیلت، اہل اللہ کے چہرے کو دیکھنا اس کی فضیلت، علماء حق کے چہروں کو دیکھنا اس کی فضیلت۔ اور پھر آیت کے اختتام پر کہا جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بار بار کعبۃ اللہ کی زیارت اور حاضری نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔